حضور خلیفہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی میت میں آپ نے کافی ایام گزارے، کافی دن گزارے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے رات کہا تھا کہ وہی رنگ میں نے سرکار ڈاکٹر صاحب رضی اللہ جی علیہ جی جی میں نے دیکھا ہے۔ ہاں تو اس تعلق سے تھوڑی روشنی ڈالیے کہ حضرت میں ڈاکٹر صاحب قبلہ مدثر اللہ علیہ و نورانی میں اور خلیفہ بھیا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں روحانیت میں کیا کیا مماثلت ہے؟ اب حضور یہ بتائیں۔ خلیفہ صاحب قبلہ میں بزرگی کے اعتبار جو کچھ بھی میں نے دیکھا، جی اب اس طرح نام نمود ہو نہ ہو، مگر اس سے کہیں بہت زیادہ بڑھ کے جی جی میں نے سرکار ڈاکٹر صاحب قبلہ میں دیکھا۔ اللہ میں نے بیانوں میں علماء کے اور مصنفین متعلفین کے کتب میں پڑھا تو تھا، مگر عینی مشاہدات نہیں تھے۔ جی جی مگر حضور قبلہ ڈاکٹر صاحب کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ میں نے آپ کی بارگاہ میں ایک دو نہیں، کافی ریوڑ کافی تعداد میں شیروں کو آپ کے قدموں میں جھکے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے، میں ایک تنہا نہیں، بہت سارے لوگ، بہت سارے اشخاص میرے ساتھ۔ تو اس واقعے کو تھوڑا تفصیل سے آپ بیان کر دیں، کیونکہ میں حضرت کی زندگی کو سمجھو، گوشوں کو جو مستق تھے وہ تو میں نے نوٹ کر کے رکھ دیے ہیں، ہاں، اور انشاءاللہ اللہ نے مجھے اگر یہ توفیق دی تو میں اب اگر اس چیز کو آپ نے بہت پہلے سے اس گفتگو کے تعلق سے اگر بات چیت کی ہوتی، رات میں ہی بتایا ہوتا، تو میں فون پہ رابطہ کرتا ان لوگوں سے جو اس مواقع پہ موجود۔ نہیں، آپ ہمارے لیے کافی ہیں، آپ تو خالی اس میں سے نہیں اس میں اور لطف بڑھ جاتا، چند لوگوں کا زیادہ آپ تو حوالہ دے دیجئے۔ اب اس وقت ذہن میں بات ہے نہیں، چونکہ کافی زمانے کے بعد میں گنا رہا ہوں۔ اچھا مفتی شبیر تھے، مولانا شبیر الوی اور دیورنیا والے سید صاحب اکبر، اور لندن والا لڑکا جو وہاں رجب کا بھائی، اور اس کے بعد میں خود جی جی ماشاء اور نظام کلیم، یہ سب کلیم وہاں کا خادم، نظام وہاں کے خدمت گزار، یہ سارے لوگ تھے جو میری موجودگی میں میں خود تھا ساتھ میں بچھیا میں۔ جی بچھیا جنگل کا جنگل کے اندر واقعہ ہے۔ نہیں، ہم لوگوں نے اصرار کیا کہ حضور آپ تو اللہ والے ہیں، حالانکہ میں نے ہی اصرار کیا، ان سے کہا، ہم نے کہا اللہ والے ہیں، یہاں سنگ شیر رہتے ہیں، چلو دکھاؤ، کہیں چلو صبح جب چلیں گے تب ہو جائے گا۔ جب ہم لوگ صبح نکلے ساتھ میں گھومنے کے لیے تو میں نے دیکھا کہ 8 شیر گن لیا ان کو، ایک چھوٹا، جیسے پہلے ایک، پھر اس کے بعد ایک، پھر اس کے بعد ایک، اس کے بعد ایک، 8 ایک لائن سے چل رہے تھے۔ وہ مجھے دیکھ رہے تھے، ہم سب کو دیکھ رہے تھے، ہم سب ان کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے بھاگنے کی کوشش کی، حضرت نے فرمایا کہ نہیں، بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے راستے چلے جائیں گے، ہم لوگ اپنے راستے چلے جائیں گے۔ یہ سب میں نے دیکھا۔ جی، اور میں نے ایک موقع پہ دیکھا وہیں بچھیا میں، اب اس واقعہ سے پہلے کا یہ واقعہ جی جی کہ اب اللہ والا بھائی کیا کرتا ہے، ہاں وہ ہر عام آدمی کو تو پتہ نہیں اس جس کو اللہ نے خاصیت عطا کی۔ بالکل تو جنگل وہ وہیں جس جگہ کی بات ہو رہی وہیں، تو اس ٹائم میں کافی مرید تھے باہر کے آپ کے ساتھ ہی، اچھا اب نام نہیں معلوم، اسی لیے میں عرض کر رہا تھا جی جی کہ اگر پہلے سے ہوتا تو میں معلوم کرتا، جی جی حالانکہ حضور نے ان ساری چیزوں سے روکا تھا، مت ادھر ادھر اچھا کریے۔ منع منع فرمایا فرمایا جی، تھا کہ کہیں کہنا نہیں۔ اچھا اب یہ تو چند بے شک اللہ ان والوں کے کی لیے خاصیت ہوتی تو ہے۔ کوئی روک نہیں، جی ان کے لیے جی ہاں، لیکن میں یہ آپ سے رات میں بھی عرض کیا تھا جی کہ حضور ڈاکٹر صاحب تو میں ان کے شہزادگان کو ڈرتا ہوں، یہ مجھے معلوم ہے کہ یہ سب نبیران حضور شعیب الاولیاء، کب ان میں کیا اللہ عطا کر دیتا ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ تو اب اس بارگاہ سے ہمیں ڈرنا کہنا وہ اور کہ میں بزرگوں کے بارگاہ کے کتوں کی ادب کرتا ہوں، عملی اعتبار سے وہ ادب جو اس کا مقام ہے، جو اس کا حق ہے، یہ ہم میں ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک، اور انہی سب چیزوں میں اپنے آپ کو کہیں بہت الگ پاتا ہوں۔ میں وہ
آپ سے عرض کیا تھا، ایک دو بار نہیں متعدد بار شیروں والے کئی مواقع کی وہ واقعات اس طرح ہوئے ہیں. جی وہ ایک بار حضرت لے گئے وہی، اور ایک دریا بہت بڑا سا، تو وہ دریائی جانور جس کی بڑی بڑی آنکھیں ہوتی، اچھا اچھا وہاں اچھا بھی میں نے دیکھا کہ دریائی. حضور روڈ سے نیچے اتر کے گئے، اب وہ دریا کے جانور کو دیکھنے کے لیے، اچھا دریا میں جو جانور ہوتے ہیں کو دیکھنے گئے. ہم لوگوں کی جانکاری میں، اچھا اچھا مگر ہاں وہاں کرامت جیسی کیا ہوئی، وہ حضرت جب وہاں تشریف لے گئے تو قریب رکھا رہنے دو رکھا. یہ سمجھ لیں 25 سے 26 27 30 بھی ہو گئے ہوں، اتنے شیر ڈاکٹر صاحب بیچ میں اور یہ سب چاروں طرف. اچھا اللہ. حضرت نے ہاتھ یوں کیا ہم لوگوں کی جانب، اچھا ہم لوگوں کے جانب یوں ہاتھ کیا، لوگ کھڑے رہے جہاں. میں تو حضرت کی بارگاہ میں رہنے کے بعد جی ایک دم نڈر رہتا تھا، اور میں یہاں ہوں وہ کہیں ہوں، بالکل. لیکن مجھے یہ ہمیشہ محسوس رہتا ہے، کہ اور انہوں نے یہ یقین دلا دیا ہے کہ تو جہاں مجھے پکارے گا میں وہیں حاضر. اللہ بے شک یہ حقیقت. اب وہ میں بہت زیادہ وہ بات نہ کہہ کے جو سرکار اعلیٰ حضرت شاید کہ حضور غوث اعظم کے لیے شعر ہے نا کہ یہ ادائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، بے شک وہیں آ گئے مدد کو میں نے جب جہاں پکارا. بے شک حقیقت. یہ شعر جہاں جا کے محمول ہوتا ہے، میں نے اس کیٹیگری میں اللہ والوں کے حضور ڈاکٹر صاحب قبلہ کو بھی بالکل نہیں جماعت میں نے پایا ہے. یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں، نہیں بالکل نہیں. یہ حقانیت ہے، یہ سچائی ہے. اور حضور مجھے جو لگ رہا ہے کہ یہ اللہ والوں کی وہ بارگاہ خانقاہ ہے کہ صبح قیامت تک یہاں سے تشنگان جس بھی معاملے کے ہوں گے وہاں شہرازی حاصل کریں گے. بے شک بے شک. ہم نے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے پیران نظام جو ہوتے ہیں یا بہت سارے خانقاہی لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک بناوٹ ہوتی ہے، یا ایک بولنے کے اندر ان کے اندر میں بولنے میں بناوٹ ہوتی ہے. بہت جگہ دوڑ پھیر کیا ہوں، ایسے تھوڑی. میں بہت جگہ ادھر دیکھیے، آپ میرا گھر دیکھیں گے، میں نے کچھ ایسا نہیں کیا، میں تو صرف وہ ہے نا فقیر رو اللہ. بے شک جی جی میں نے باد فضیلت جی یہ 2 مدرسے، اور اس میں بھی جب مجھے کچھ ایسا لگا، میری وہ دوڑ وہ بھاگ کبھی کم نہ ہوئی. پھر قرآن شریف کی مختلف آیات اس کی روشنی میں اپنے آپ کو لے جانا. ابھی اور بات رہی کہ نصیب اس طرح کی نہیں، روشن نہیں ہو پایا. نہیں خیری تو دیکھو بہت سارے معاملات ہوتے لیکن روشن کسی پہ منکشف ہو جاتے ہیں، جمیل لوگوں کی بارگاہ اللہ کسی پہ ظاہر فرما دیتا ہے، اور کسی سے میں ہوتا ہوا رہا. وہ مالا مال ہوتا ہے ان چیزوں سے، اس کے اکاؤنٹ میں وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں لیکن اس کو بتائی نہیں جاتی، وہ ظاہر نہیں کی جاتی اس پہ. ویسے حضور ڈاکٹر صاحب قبلہ کے مریدین گورکھپور جی 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 یہیں اسی روم میں شاید میری ملاقات ہوئی، اور وہ سب طالب علم تھے براؤں شریف تھے، اور اچھی صلاحیت قابلیت کے مالک تھے متعلمی دور میں. جی جی حضرت نے ان سے فرمایا تھا بہرائچ چلے جاؤ، ایک دین کے فقیہ سے تم لوگ مل کے آؤ، تو میرا نام انہوں نے دے دیا. اچھا اب وہ کہاں لے جانا چاہتے ہیں، ہمیں ان سب چیزوں پہ بھروسہ. میں نے کہا بھی پیچھے جب حضرت نے خلافت عطا فرمائی تھی، گھر پہ تشریف لائے تھے، جمعہ کی نماز ہوئی اور فیروز بھیا نے جو ہے حضرت اللہ علی نے نماز پڑھائی جمعے کی، تو آپ نے برجستہ سلام پھیرنے کے بعد کہا کہ بھائی یہ سید صاحب قبلہ حضور صدر العلماء کے جو نبیرہ ہیں ان کو اور جلال بابو کو میں اپنی تمام خلافتیں نوازتا ہوں اور ان کو پوری اجازت ہے. یہ فرمایا تو میں شام میں حضور کے پاس جب حاضر ہوا تو میں نے رو کر کے کہا، میں نے کہا حضور میں تو اس لائق نہیں، چلو وہ تو سید زادے ہیں ان کو تو حق بنتا ہے ان کو عطا کیا جائے، لیکن میں تو اس لائق نہیں. تو آپ نے برجستہ فرمایا ٹھیک ہے نہیں ہو تو جو میرے بزرگ ہیں وہ بنا دیں گے.
اب انہوں نے جو کس نے کہا تھا؟ میں نے حضرت سے کہا، ڈاکٹر صاحب کون حضرت؟ ڈاکٹر صاحب قبلہ مدد اللہ علیہ سے، کہ آپ نے مجھے اگر کیوں خلافت عطا حضور فرمائی؟ ڈاکٹر صاحب قبلہ کچھ فرما رہے ہیں تو بلا شک و صبح اس بات کو آپ مان ہی لیجئے نہیں، کہ وہ پہلے عطا کر دیتے ہیں یا اپنے اللہ سے اسے دلوا لیتے ہیں، بعد کو ان کی زبان سے وہ بات نکلتی، یہ سچائی۔ جی ہاں ٹھیک ہے، وہ تو ہے، میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں، جب انہوں نے یہ جملہ کہا کہ چلو نہیں ہو تو ہمارے بزرگ جو ہیں وہ بنا دیں گے۔ ہمارے اور ساتھ تو ایسے واقعات ہوتے ہیں حضرت، ہم تو خیر میں تو مطلب ڈاکٹر صاحب آزمانے کے قبلہ، طور پر نہیں۔ سنیے جی حضور سرکار ڈاکٹر صاحب قبلہ کے کافی مریدوں سے لڑ گیا، وقت جھگڑے کیے کہ تم نے سمجھا نہیں اپنے پیر کے رتبے کو، حقیقت ہے، بالکل حقیقت ہے یہ بات۔ ہے جہاں لوگ سمجھتے تھے، کہتے تھے وہاں بہت مرید حضرت کے، میں وہاں گیا خود چل کے، جی جی میں نے جب کچھ سنا تو میں نے کہا تم کیا جانو گے اللہ والے، حقیقت ہے، اللہ والے کہاں منکشف ہوتے ہیں، جی ان کی حقیقت نہیں منکشف، ہاں، نہیں ظاہر۔ میں نے کہا بس ڈھونڈیے جس کے رنگین ونگین کپڑے ہوں، اڑے بڑے بال ہوں، بالکل ٹھیک، حقیقت۔ چلنے پھرنے میں کچھ ایسی چیزیں تم کو نظر آئے جس سے تمہارا دل ماننے پہ مجبور کرے کہ ہاں اللہ والا ہے، بالکل اور بالکل، بعد کو کہیں دور لے جا کے پتا چلے کہ کسی کچھ بھی شیطان نہیں۔ سے یہ لگا ہوا انسان تھا۔ اصل میں ہمارے یہاں ایک، ہمارے عوام میں، اور عوام چھوڑیے خواص میں، ہاں ایک ہمارے علماء کے اندر ایک چیز آ گئی ہے، اور یہ پیمانہ ہم نے تیار کیا ہے کہ جس کا جبہ قبہ ہو، اونچی ٹوپی ہو، اچھی صدری ہو، اور وی آئی پی اس کا رہنا سہنا ہو، تو ہمارے یہاں ذہن جاتا کہ ہاں یہ قابل پیر ہوگا۔ ہم نے جو ممبر پہ بیٹھ کے، ممبر رسول پہ بیٹھ کے جو عوام کو درس دیا کہ اللہ والے فقیرانہ زندگی گزارتے ہیں، ان کو پہچاننا اتنا آسان نہیں ہوتا، تو یہ الفاظ زبان سے تو کہے، لیکن کما حق جو ہے نا وہ زبان سے حلق سے نیچے نہیں اترے، وہ لیکن یہیں اب تک رہے۔ حضرت میں ایک چیز کا مخالف ہوں، جی جی ایک چیز کا، وہ بھی شدت کے ساتھ میں مخالف ہوں، جی جی فرما۔ ٹھیک ہے، اللہ والے جس حال میں وہ چاہیں ان کا خدا چاہے رہے، بالکل ہاں حقیقت ہے، اس پہ ہماری کیا، لیکن جب کوئی ایسی جگہ ہونا، ٹھیک ہے، جب کوئی ایسی جگہ ہو تو ہم جیسے نابیناؤں کو آنکھ عطا کرنے کے لیے جی جی ان کا حق بنتا ہے جبہ قبہ، وہ بات صحیح ہے، منگتا لیکن اس کو بھیک مانگنے کے لیے تو پہن کے گھومتے، لیکن وہ ٹھیک، جس حال میں بھی رہ رہے ہیں اس میں بھی کوئی اللہ نہیں کے نہیں جو ہے نا حضرت، راز، اللہ کے راز اور اس کی حکمت، یہ ہم تو یہ ہے، کہتے ہیں۔ بہت سارے بزرگوں ہاں سے میں ملا ہوں، ہاں، نہیں نہیں بالکل ہے بھائی، اور یہ جس کی بات میں کہہ رہا ہوں، پوچھئے میری اتنی کہ شہر بہرائچ اس وقت جانتا تھا، بڑی گالی گلوج میرے ان کے درمیان چلتی، جی 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 جو شخص ایک زبان کہہ دے، جن کی تدفین، جن کا علاج سب انہوں نے کیا، ان کے گھر کو بھی انہوں نے خرید کے دیا، یہ جسے راجہ بھیا جی جی، اور میں بابو بھائی نہیں کہتا نہیں ہوں، بالکل بالکل، ٹھیک، اور ان کا مدفن ان کے صاحبزادے کا مدفن بالکل برابر ہے، ایسوں کے بارگاہ میں بھائی دیکھیے، یہ کرتے میں گھس جانے کے بعد قوم کی رہنمائی کا ٹھیکہ کچھ نہ کچھ تو معلوم ہاں ہی رہتا ہے، ہوتا ہے، بالکل رہتا تو ہم قوم کی طرف ہی رہیں گے، ٹھیک ہے، اب ہمیں وہ چیز اگر نہیں ہے تو آپ سے مانگ کے دینا ہے، ہے۔ جی صحیح، چلیے